گے اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی. یعنی یہ سب انعام کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے کلمہ طیبہ کو اختیار کیا اور صحیح رستے پہ چلے. وہدوا الی صراط الحمید، اور انہیں خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا، یعنی تعریف والے رب کا راستہ دکھایا گیا. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، سب کا حق ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں. ان کی روش یقینا سزا کی مستحق ہے، اگر اللہ کا گھر وہ بندوں پہ بند کرے. اور اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. ابو سہلہ صاحب بن خلاد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کی امامت کی، یعنی ان کا امام بنا. اس نے قبلہ کی طرف تھوکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے. جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا آئندہ وہ تمہیں امامت نہ کرائے. یعنی امام کے کچھ مطلوبہ اخلاق ہوتے ہیں، کچھ مینرز ہوتے ہیں، کیونکہ سب لوگ اس کو دیکھ کر اسے فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی ایسا کام کرے گا تو مقتدی بھی وہی کچھ کریں گے. اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو. اب اللہ کے گھر کو پاک اور صاف رکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. وہاں نہ تھوکنا چاہیے، نہ کوڑا پھینکنا چاہیے، اور نہ ہی کسی اور قسم کی کوئی گندگی پھیلانی چاہیے. فضول فالتو باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے، روحانی فائدے اور جسمانی فائدے اور دینی اور اخلاقی اور اجتماعی بے شمار قسم کے فائدے، بہت کچھ سیکھنے کو، دین اور دنیا سیکھنے کو اور کمانے کو، اور مختلف طرح سے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا جو موقع ہوتا ہے وہاں وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا. اتنی ورائٹی کے ساتھ صرف انسان اگر لوگوں کو دیکھتا ہی چلا جائے تو اس سے بھی اللہ کی بہت ساری قدرتیں سامنے آتی. پھر ان کی زبانیں فرق، ان کا کھانا پینا فرق، ان کے رہن سہن کے طریقے فرق، اور پھر وہ سارے ایک وقت میں آ کے ایک رب کے سامنے جھک جاتے ہیں. بے شمار فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حج اس لیے فرض کیا گیا کہ اپنے گھروں سے نکل کر آؤ اور آ کے دیکھو کہ اللہ نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے. اور پھر صرف کچھ سیر و تفریح نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے جس سے انسان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے. اور حج یا عمرے پر جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو منافع اس سفر میں رکھے ہیں ان پر غور کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ پہچانا جائے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو. اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، یعنی مویشی جانوروں پر اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ کو ذبح کریں. فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس سے کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، یہ ہے اعتدال. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر اپنا میل کچیل دور کریں. یعنی حج کے دنوں میں جب احرام کی حالت میں حجامت نہیں ہوتی اور باقی چیزوں میں مشغولیت کی وجہ سے پوری طرح انسان صاف نہیں رہ سکتا، تو مناسک حج پورے کرنے کے بعد پھر انسان اپنی میل کچیل سب دور کرے اور اپنی نظریں پوری کریں جو اس موقع کے لیے کسی نے مانی ہو، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ سب سے بہترین نیکی ہے وہاں جا کے کرنے کی. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ماں سوا ان چیزوں کے جو ہم تمہیں بتا چکے، پیچھے پڑھی جا چکی. پس بتوں کی گندگی سے بچو. بتوں کی گندگی کیونکہ وہ نجاست سے بھرے ہوئے ہیں، ایسے ہی ان سے نفرت کرو جیسے گندگی سے انسان کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے عقیدے میں، اخلاق میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، سب سے بڑا جھوٹ تو شرک ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہر حال میں انسان غلط گواہی سے اور جھوٹ سے بچے، کیونکہ مومن اور جھوٹ دو مختلف چیزیں. مومن جھوٹا نہیں ہوتا،